بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے سونے کا اجر جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم مرد کو گناہ میں ملوث پائے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسندیدہ فرمایا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا یہ کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قسم کے سوالات کو ناپسندیدہ فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں اعلان کر دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام سیاہ آنکھوں والا اور بڑے شرمینوں والا بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سچ کہا، اور اگر اس کے ہاں بیل بوٹی جیسا سرخ و سفید بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے جرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخرکار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ نے لعن کی آیت نازل فرما دی، جس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان اعلان کروا دیا اور فرمایا، شاید اس عورت کے ہاتھ سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں جب تک تم بھی میرے جوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرتے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرتے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس کام سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول اور معتبر وجہ سے شوہر الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کی بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی احیام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد کی صورت میں یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہو اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہو تو ایسے موقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث فقہ کی کتب سے معلوم ہوتی ہے۔
باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورتوں کو چھونا ان کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور اعزاز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مشکل بستر سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیند کی وجہ سے شوہر کا بھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکل شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ایام سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوریا پر آ جاتی، چنانچہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہوتی تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک آتے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آتی تھی۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے۔ کسی ایک کو عذر ہو لیکن مقصد ہم بستری نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔